اسلامی سال کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوتی ہے اور اختتام ذوالحجہ کے مہینے پر ہوتا ہے۔ ہمارے کیلنڈروں اور ڈائریوں پہ انگریزی تاریخ درج کی جاتی ہے۔ دفاتر میں انگریزی تاریخ والا کیلنڈر، ملازمین کی تنخواہیں اسی کیلنڈر کے مطابق، چھٹیاں عینی تاریخوں کے حساب سے۔ گویا اسلامی مہینوں کی تاریخیں محض رمضان المبارک اور عیدین سے متعلق ہو کر رہ گئے، جبکہ اسلامی مہینوں کی بنیاد چاند کے گھٹنے اور بڑھنے پر ہے، جس کا ادراک ایک عام ان پڑھ آدمی بھی کر سکتا ہے۔ اسلامی سال اور مہینوں کا نظام ایک باقاعدہ ترتیب شدہ، اعلیٰ اور معیاری ہے، اور ہم ہوش مند مسلمانوں نے معیاری چیز کو چھوڑ کر غیر معیاری اور گھٹیا چیز کو سینے سے لگا لیا۔ عیسائی ثقافت کو اسلامی ثقافت پر ترجیح دے دی، اور پھر ان کی نقالی نے ہم سے غیرت و حیا بھی چھین لی۔ ہم ان کے پیچھے چلتے ہوئے انہی کے انداز میں ہیپی نیو ایئر کا نعرہ لگاتے ہوئے بدن سے کپڑے نوچ کر پھینکنے اور برہنہ ناچ گانوں پر فخر کرنے لگے۔ پہلے تو یہ نیو ایئر ڈے کے نام سے اونچے طبقے کے لوگوں میں رواج تھا، لیکن آج متوسط اور چھوٹے طبقے کے لوگ بھی اپنی استطاعت کے مطابق یہ فریضہ انجام دینے لگے۔ ہیپی نیو ایئر کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ نئے سال کا استقبال برطانیہ اور امریکی علاقوں میں 1752 عیسوی میں اس کیلنڈر کو اختیار کیا گیا، جس کی ابتدا جنوبی ایشیا سے ہوتی تھی۔ چنانچہ جنوری کے پہلے دن کو نئے سال کے طور پر منایا جانے لگا۔ دنیا کی رسومات کے مطابق اس کے منانے کے طریقے مختلف رہے۔ مثلاً جنوبی ایشیا میں پرندے اور فاختائیں آزاد کرتے تھے، اس عقیدے سے کہ آئندہ 12 مہینے ان کے لیے اچھے ہوں گے۔ یہودی لوگ مخصوص کھانوں کے ساتھ مذہبی تقریبات منعقد کرتے تھے۔ جاپانی چاولوں کا کیک تیار کرتے تھے۔ امریکی لوگ 31 دسمبر سے ہی اس کا آغاز کر دیتے ہیں، وہ بسا اوقات بہروپ بھرتے ہوئے نئے کپڑے پہن کر منہ پر ماسک چڑھا لیتے ہیں۔ لیکن یہ ابتدائی چیزیں تھیں، آہستہ آہستہ کھانوں کی جگہ شراب اور کباب نے لے لی اور ڈانس پارٹیوں کا رنگ اختیار کر لیا، اور آج وہی سب کچھ ہونے لگا جس کا نام بغیرتی ہے۔